بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹریٹجی فار کلوننگ جین. صحیح. وہ جین جو ہمارے انٹرسٹ کا جین ہے اس جین کو ہم نے ایک پلازمنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس پلازمنٹ میں جو ہمارا انٹرسٹ کا جین ہے پھر ہم اسے ایک بیکٹیریا میں ٹرانسفر کریں گے، اور ہمارا انٹرسٹ کا جو جین ہے وہ ایکسپریس ہوگا اور ہمارے انٹرسٹ کی پروٹین بنائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مختلف سٹیپس ہے. فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایک جین سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے انٹرسٹ کا جین ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے جو جین سلیکٹ کیا ہے وہ NCBI سے سلیکٹ کیا ہے. آپ کہیں سے بھی جین سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ریسٹرکشن سائٹس. تو اس جین میں میں نے ریسٹرکشن سائٹس ڈھونڈی. ٹھیک ہے. اور ریسٹرکشن سائٹس ڈھونڈنا مشکل ہے، تو اس لیے میں نے ایک سافٹ ویئر یوز کیا ہے جس کا نام ہے نپ کٹر. ٹھیک ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ نپ کٹر کیسے کام کرتا ہے اور آپ کیسے اسے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ٹائم سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس سٹیپ میں آپ نے ایک پلازمنٹ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. کہیں سے بھی آپ پلازمنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس پلازمنٹ میں اپنی انٹرسٹ کی جو جین ہے جس کو آپ نے ایک انزائم سے کاٹا ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ نے ایک انزائم سے کٹ لگایا ہے، اس انزائم سے آپ نے اس پلازمنٹ میں کٹ لگانا ہے. صحیح ہے. تو پلازمنٹ میں آپ نے جو ملٹیپل کلونک سائٹ ہوتے ہیں اس میں کٹ لگانا ہے، اور ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو ریسٹرکشن انزائم وہ انزائم ہوگا جو اس میں کٹ لگا سکے اور سٹکی اینڈ پروڈیوس کر سکے. ٹھیک ہے. تو سٹکی اینڈز لائگیشن میں ہیلپ دے گا. سٹکی اینڈز لائگیشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم وہ انزائم یوز کرتے ہیں جو سٹکی اینڈ پروڈیوس کر سکے. صحیح ہے. تو اس کے بعد انسرشن آف جین انٹو پلازمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب لائگیشن کے بعد جین اور پلازمنٹ کی لائگیشن کے بعد ہم نے وہ جینز مطلب وہ پلازمنٹ جو ریکمبیننٹ پلازمنٹ ہوا اسے ایک بیکٹیریا میں ٹرانسفر کریں گے، اور اس میں مختلف کاپیز بنیں گے، اور اس کاپیز کی ایکسپریشن کے ذریعے ہم اپنی پروٹینز بنائیں گے. صحیح ہے. تو اس کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ سلیکشن آف جین ہے. سلیکشن آف جین جو میں نے کیا ہے وہ ہے سفرینس کارپیو گروتھ ہارمون جین. ایک فش ہے جس کی گروتھ ہارمون کی جین ہے جو آپ کو NCBI سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کا ایکسیشن نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کی جو سرچ میں یہ جین آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے چلتے ہیں گوگل میں. صحیح ہے. تو اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے NCBI کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، نیشنل سینٹر فار بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آل ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے. تو آپ نے آل ڈیٹا بیسز پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے جو کی بورڈ ہے اس میں ان پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ نیوکلیوٹائڈ آ جائیں گے. صحیح. نیوکلیوٹائڈ آ جائیں گی. تو اس نیوکلیوٹائڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب سرچ بار میں آپ نے کسی بھی جین کو سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرا جو جین ہے وہ سفرینس کارپیو گروتھ ہارمون ہے، تو اس کو میں بائی نیم بھی سرچ کرتا ہوں، اور مطلب اس کے جو ایکسیشن نمبر ہے وہ میرے پاس ہے، تو ایزیلی میں اسے فائنڈ کر سکتا ہوں. تو اس کا جو ایکسیشن نمبر ہے وہ ہے X51969. ٹھیک ہے. اور سمپلی میں نے انٹر کلک کیا تو یہ میرے سامنے اب جو جین آ جائے گا وہ میرا وہ جین ہوگا انٹرسٹ کا. صحیح ہے. سفرینس کارپیو گروتھ ہارمون جین آ گیا. صحیح. آپ اس نیم کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا اس کے بجائے آپ کسی بھی جین کو سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے انسولین جین سرچ کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر انسولین آپ نے سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ انٹرفیرنس کھل جائے گا. تو اس میں مختلف ٹائپ کی انفارمیشن ہے. ہمارے انٹرسٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریگولیٹری ریجن کون سے ہیں،
कोडिंग रीजन कौन सी है, CDS स्टैंड फॉर कोडिंग रीजन से। इसके बाद एक्सॉन्स, इंट्रॉन, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो हमारा जो जीन है वो स्टार्ट है 1 से, ठीक है, ये ओरिजिन है, और एंड पॉइंट इसका है यहाँ पर, सही है। तो ये मेरा फुल जीन है। इस जीन में मैंने जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो है CDS, सही है। बाकी जो जीन का रीजन है वो प्रोटीन नहीं बना सकती, ठीक है। तो मैंने इस जीन में ऐसी जगह पर कट लगाना है कि ये पूरा CDS उसमें आ जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसा एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो यहाँ से पहले, मतलब ये CDS जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे पहले कट लगाए, और जहाँ पर एंड हो रहा है उसके बाद कट लगाए, सही है। और मेरे पास 2 स्टिकी एंड बने, सही है। तो CDS कहाँ से स्टार्ट है, तो CDS जो स्टार्ट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 273 से स्टार्ट है, और एंड कहाँ पर है 2087। तो मैंने एक ऐसा एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढना है जो 273 से पहले कट लगाए और 2087 के बाद कट लगाए, और मेरे पास एक फ्रेगमेंट बन जाए जिस फ्रेगमेंट को मैं एक प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र कर सकूं। तो इसके लिए अभी एक ऐसा टास्क है जो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है निपकटर। निपकटर में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ सकते हैं इंटरेस्ट का, जो आप जहाँ पर चाहें तो उसे मतलब यूज़ कर सकते हैं और कट लगा सकते हैं। तो आपने सिंपली निपकटर सर्च करना है और उसके बाद आपके पास से ये आ जाएगा, तो आपने निपकटर V2 पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, सिंपली आपने वो अपना जीन, जो आपका जीन है, सही है, आपने ओरिजिन से स्टार्ट करके इसे पूरा कॉपी करना है, सही है। आपने इसे पूरा कॉपी करके Ctrl+C पे क्लिक करके इसे कॉपी करना है और निपकटर में इसे यहाँ पर पेस्ट करना है, सही है। अब इसे आपने सबमिट करना है, सही है। तो सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है, सारे एंजाइम मेरे जीन को कट लगा सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह पर कट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा एंजाइम ढूंढना है जो मेरे इस जो जीन है इसको मतलब ऐसी जगह पर काटे जो इसका CDS है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब CDS के दरमियान में ना हो उसका कट, बल्कि CDS से आगे और पीछे हो। तो इसके लिए मैंने एक एंजाइम सेलेक्ट किया है, जो ऐसा एंजाइम है जो मतलब कट लगा सकता है CDS से आगे और पीछे। अच्छा, तो जो एंजाइम है ये सारे एंजाइम है, ठीक है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इसमें वो एंजाइम जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है ACC1, सही है। तो ACC1 जो एंजाइम है वो इस जीन को अच्छी तरह
کاٹ سکتا ہے, اسٹکی اینڈ پروڈیوس کر سکتا ہے, اور میرا جو CDS ہے وہ کمپلیٹ ایک فریگمنٹ میں مجھے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر کسٹم ڈائجسٹ پہ کلک کرتا ہوں. صحیح ہے, تو کسٹم ڈائجسٹ میں مختلف ٹائپ کی انزائم آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے. صحیح ہے, تو میں نے اس میں سمپلی اپنا انزائم ڈھونڈنا ہے, ACC1. صحیح, یہ ACC1 فرسٹ پہ پریزنٹ ہے, اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آ کے ڈائجسٹ پہ کلک کر رہا ہوں. صحیح ہے, تو ACC1 نے اس جین کو کاٹ لیا. ٹھیک ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فریگمنٹ جو بنے یہ مجھے شو ہو جائے کہ کس ٹائپ کی فریگمنٹس اس نے بنا دیے. ٹھیک ہے, تو اس کے جو فریگمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. مطلب ACC1 نے فرسٹ جو کٹ لگایا ہے وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ جو ہمارا جو فریگمنٹ بنا ہے, مطلب لیفٹ ہینڈ پہ جو فریگمنٹ بن گیا وہ ہے 258 بیس پیئر کا. مطلب ایک 1 فرسٹ بیس پیئر سے لے کر 258 بیس پیئر تک اس نے فرسٹ کٹ لگا دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا جو کٹ انزائم نے لگا دیا تو وہ ہے 2835 اور 2838. صحیح ہے, تو اس کے درمیان اس نے ایک کٹ لگا لیا جو فریگمنٹ بن گیا 4 بیس پیئر کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ دو فریگمنٹس ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہے. ہمارے انٹرسٹ کا جو فریگمنٹ ہے وہ یہ پہلا والا ہے. ٹھیک ہے, جو 259 سے لے کے 2834 تک ایک بہت بڑا فریگمنٹ بن گیا جس کا لینتھ ہے 2576 بیس پیئر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ہمارا پورا CDS اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا CDS ہے, جو انزائم مطلب جو پروٹینز بنا سکتا ہے وہ فریگمنٹ اس میں کمپلیٹ آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس فریگمنٹ کو اب میں ایک پلازمڈ میں ٹرانسفر کروں گا. ٹھیک ہے, اور اس پلازمڈ میں یہ جب لائگیشن اس کی ہو جائے گی تو پھر اسے ہم ایک بیکٹیریا میں ٹرانسفر کریں گے. صحیح ہے, تو یہاں پر ہمارا یہ فریگمنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, 256 بیس پیئر کا ایک فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ جو سلیکشن آف پلازمنٹ ہے, تو میں نے جو پلازمنٹ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے PUC19 پلازمنٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا 19. یہ اس کا سمپلی ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی بھی پلازمنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ پلازمنٹ اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ جس انزائم سے میں نے اپنے جین کو کٹ کیا ہے اسی انزائم کی کٹ سائٹ اس پلازمنٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پلازمنٹ ہے جس کی لینتھ یہ ہے. ٹھیک ہے, 2686 بیس پیئر اس کی لینتھ ہے. اس کا جو ملٹیپل کلوننگ سائٹ ہے وہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, تو اس ملٹیپل کلوننگ سائٹ میں مختلف ٹائپ آف انزائم ہے جو اس میں کٹ لگا سکتے ہیں. مطلب EcoR1 ہے. ٹھیک ہے, EcoR1 اس پلازمنٹ میں کٹ لگا سکتا ہے کس پوزیشن پہ 396 بیس پیئر پہ. اس طرح مختلف انزائم ہے اور اس کی مختلف کٹ سائٹس ہے. ٹھیک ہے, پوزیشن ہے. تو میرا جو انٹرسٹ کا ریسٹرکشن انزائم ہے وہ ہے ACC1 جس کا ریسٹرکشن سائٹ 430 بیس پیئر پہ ہے اور یہ اس کی ملٹیپل کلوننگ سائٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس انزائم سے میں نے اس پلازمنٹ کو بھی کٹ کیا اور اس کی سٹیکی اینڈز پروڈیوس ہو گئے. سٹیکی اینڈز کیا ہوتے ہیں؟ سٹیکی اینڈز آپ سمپلی گوگل پہ سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیکی اینڈز ہمارے پاس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ ہمارے پاس اسٹکی اینڈز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک انزائم ہے اس نے کٹ لگا دیا یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اس کے ایسے اسٹکی اینڈ پروڈیوس ہو جائیں گے. دو فریگمنٹس ہیں, اس کی اسٹکی اینڈس ہیں, تو وہ ایزیلی جوائن ہو سکتے ہیں ڈی این اے لائگیز انزائم کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ریکمبیننٹ ڈی این اے بن جائے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس ہمارے جین میں اور ہمارے جو پلازمنٹ ہے اس دونوں میں اسٹکی اینڈ پروڈیوس ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم نے سیم انزائم سے اسے کٹ کیا ہے. تو اس کی لائگیشن اب ایزیلی ہو جائے گی اور ہمارا جو ریکمبیننٹ پلازمنٹ ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو چلتے ہم اپنی اسٹریٹجی کی طرف. تو اب میں نے اس پلازمنٹ کو بھی کٹ کیا ہے اور اپنے مطلب جین کو بھی کٹ کیا ہے. اب اس میں وہ سکسیسفلی انسرٹ کیا ہے میں نے. تو ہمارا جو ریکمبیننٹ ویکٹر بن گیا وہ ہے جین آف انٹرسٹ پلس PUC19 مطلب جو پلازمنٹ ہے. تو جین آف انٹرسٹ کا جو فریگمنٹ ہے وہ ہے 2576 بیس پیئر پلس 268 86 بیس پیئر کا جو ہمارا پلازمنٹ ہے. تو اس دونوں کا ریکمبیننٹ جو ویکٹر بن گیا, جو پلازمنٹ بن گیا, وہ ہے 5262 بیس پیئر کا. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو جین ہے اس کا جو ریلیٹیو پوزیشن ہے, مطلب ہمارے جو جینیٹک کنسٹرکٹ ہم نے بنا دیا اس میں ہمارے جین کا پوزیشن کہاں پر ہے, تو 431 بیس پیئر سے لے کے 3007 بیس پیئر تک ہمارا جین پریزنٹ ہے اور باقی اپنا وہ پلازمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ریکمبیننٹ ایک ویکٹر بن گیا اور اس ویکٹر کو اب ہم ایک بیکٹیریا میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اپنی انٹرسٹ کی جو پروٹین ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی, جس میں ہم اپنی انٹرسٹ کا جین لے کے ایک پلازمنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو آپ مطلب یہ اسٹریٹجی فالو کر کے آپ لیب میں یہ سکسیسفلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.